السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ٹائم بعد پاکستان کا ٹرپ لگا، تقریباً 2.5 سال ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے 5 سال پہلے گیا تھا، اور اب 12-13 سال یہاں گزر گئے ہیں۔ کافی مزہ آیا، اچھا ٹرپ رہا، کھایا پیا الحمدللہ، دوستوں سے ملے، گھومے پھرے۔ پاکستان میں بہت سارے پازیٹیوز نظر آئے، بہت سارے نیگیٹیوز نظر آئے، مگر سب سے بڑا نیگیٹیو جس پہ بہت زیادہ دل کو افسوس ہوا واز لوگوں کا ایٹیٹیوڈ۔ لوگوں میں نیگیٹیوٹی، مایوسی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ جس سے بھی ملاقات ہوئی وہ پریشان نظر آ رہا ہے، کمپلین کر رہا ہے، اس چیز کی تنگی ہے، اس چیز کی تنگی ہے۔ آن دا فلپ سائڈ، میں جو اتنے ٹائم بعد پاکستان جا رہا ہوں، ایٹ لیسٹ کراچی جا رہا ہوں، مجھے پکچر بالکل ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 12-13 سال پہلے کے مقابلے میں اگر میں کمپیئر کروں، ایون 2.5 سال پہلے کے مقابلے میں کمپیئر کروں، تو کراچی میں ہر جگہ ٹریفک بڑھ گیا ہے۔ اچھی سے اچھی گاڑیاں، 10-12 سال پہلے کراچی میں اگر کوئی سیوک کرولا خرید لیتا تھا تو وہ اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتا تھا۔ آج کل ایک سے ایک برانڈ کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ چائنیز گاڑیاں 1 کروڑ کی آ گئی ہیں، مرسڈیز، لیکسس، اور ایون بالکل لگژری پورش، بینٹلی ٹائپ کی گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ صرف میں ایک کسی مخصوص علاقے کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں بچے کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں۔ دکانیں الحمدللہ بھری پڑی ہیں، ہر جگہ آپ چلے جاؤ، شاپنگ مال پہ رش ہے، اور رش ایسا نہیں ہے کہ بس لوگ گھوم رہے ہیں اور ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہر کسی کے ہاتھ میں بھرے ہوئے تھیلے ہیں، کھانے پینے کی جگہیں ایوری سنگل علاقے میں بھری پڑی ہیں الحمدللہ۔ کاروبار چل رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں۔ جو علاقے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے بالکل ایسا لگتا تھا ریگستان ہے جہاں جاتے ہوئے انسان کو ہیبت آئے، وہاں پہ اتنی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، اور الحمدللہ لوگ گھر خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، تبھی تو یہ چیزیں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں۔ اینڈ ونس اگین، میں کوئی اسپیسیفک علاقے کی بات نہیں کر رہا، جتنی بھی جگہ کراچی میں دیکھا، مجھے ایز کمپیئر ٹو 10-12 سال پہلے بہت زیادہ پراسپیرٹی اور بہت زیادہ پروگریس نظر آئی۔ مگر اس کے باوجود انفارچونیٹلی کراچی کی ٹرپ میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے بولا بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تنگی ہے۔ مزے کی بات یہ کہ پرسنلی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کو میں خود جانتا ہوں، جن کے مجھے پتہ ہے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے ہی ان کے والدین کے، ان کے گرینڈ پیرنٹس کے کیا حالات ہوا کرتے تھے۔ سمپل تھے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہنے والے، جن کے پاس بائک تھی، اب الحمدللہ 3 گاڑیاں کھڑی ہیں، بنگلے بن گئے ہیں، بزنسز کھل گئے ہیں، دکانیں کھل گئے ہیں۔ مگر اتنا کچھ ہونے کے باوجود کھانے کی ٹیبل بیٹھ کے انسان بول یہی رہا ہے کہ بھائی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ افسوس ہوا۔ مجھے ایسا فیل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے یہ کہ جس اللہ نے آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں رکھ لیا، پھر بھی انسان، ہاں میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کی لائف پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی پرابلمز نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان میں، نو ڈاؤٹ، مگر ایک مسلمان وہی اچھا لگتا ہے جو تھوڑا سا بھرم میں رہے نا۔ روتا دھوتا ہوا مسلمان اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان کے منہ سے یہی اچھا لگتا ہے کہ بھائی الحمدللہ جیسے ہیں سیٹ ہے، جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ بس اللہ کی مرضی سے نہیں ہے۔ مگر مطلب پرسنلی میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یار بہت زیادہ تنگی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کو یاد دلایا کہ یار آج سے 20-25 سال پہلے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہم تمہارے ابا کی مہران میں بیٹھا کرتے تھے، اس کا شیشہ بھی جو ہے نا وہ ہاتھ سے پکڑ کے اوپر کرنا پڑتا تھا۔ اس بندے کے گھر میں الحمدللہ ہائیلاکس اور یہ پتہ نہیں حوال، آئی تھنک چائنیز گاڑی ہے، سیوک کرولا، 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اتنا بڑا 7-8 کمرے کا گھر بنا لیا الحمدللہ۔ اور ایسے اچھے کھانے کی میز پہ بیٹھ کے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اور پھر بھی اس کے بعد اگر آپ بولو کہ یار حالات خراب ہو گئے، تنگی ہو گئی ہے، تو بہت زیادہ یہ افسوس کی بات ہے۔ ہماری اصل میں میموریز نمبر 1 بہت زیادہ شارٹ ہیں، نمبر 2 ہم یہ بس یہ انڈے اتنے کے ہو گئے، ٹماٹر اتنے کے ہو گئے، اس میں لگے رہے۔ مگر لارج میجورٹی لوگوں سے جو میں نے ملاقات کی، میں ان کو یاد دلایا کہ آپ اگر اپنے دادا کا لائف سٹائل دیکھو، آپ اپنے اگر والد صاحب کا لائف سٹائل دیکھو، اور اس کے مقابلے میں آپ اپنا لائف سٹائل دیکھو، تو
آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو. میجورٹی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے ساتھ بہت زیادہ خوشحالی ہوئی ہوگی, مگر میجورٹی پیپل سیم ٹو بی کلائمبنگ اپ دا سوشل لیڈر. جو ایک کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ تھے, انہوں نے چھوٹا موٹا بنگلہ لے لیا, 2 کمرے والے اس سے بڑے بنگلے پہ آ گئے, بائک والے چھوٹی موٹی گاڑی پہ آ گئے, آلٹو والے سیوک کرولا کے اوپر آ گئے. آج سے 10 15 20 سال پہلے ایسا باہر کھانا کھانا, اتنی شاپنگ کرنا, مووی دیکھنے جانا, گھومنے پھرنے جانا واز ناٹ اے ٹرینڈ ایٹ آل. اور اب تو آئی ایم شاکڈ کہ جس اگلے بندے کو دیکھو, میں ادھر گھومنے جا رہا ہوں, ادھر گھومنے جا رہا ہوں, ادھر کھانے جا رہا ہوں, یہ شاپنگ کرنے جا رہا ہوں, یہ گاڑی لے رہا ہوں, اور اس کے باوجود ایک جنرل پرسپیکٹیو کیا ہے کہ بھائی حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اینڈ دس از بائی نو مینز پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, بیکاز پچھلے 12-15 سال میں سمجھتا ہوں ہر کسی کی حکومت آ چکی ہے, جا چکی ہے, کبھی حالات اوپر ہو جاتے ہیں, نیچے ہو جاتے ہیں, مگر اگر آپ ایک اوور آل ٹرینڈ دیکھیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی ملک چل ہی رہا ہے, لوگ کھا پی رہے ہیں, سب کام چل ہی رہا ہے. اور کچھ نہ کچھ پریشانیاں, تنگیاں ہر ملک میں, ہر جگہ, ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو ملینئر ہوتا ہے نا, وہ ملٹی ملینئر بندہ بھی اپنے اسٹرگلز فیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا ایسے آرام سکون کی جگہ ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو بالکل ہی جس کے کوئی فکر پریشانی نہیں ہے. امریکہ میں اتنے سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں, یہاں کے لوکل گورے وہ بھی یہی رو رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹرمپ آ گیا تو بائیڈن آ گیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, میں چھوڑ کے جو ہوں وہ کینیڈا جانا چاہتا ہوں, میں چھوڑ کے پورچوگل میں ریٹائر ہو جاؤں گا. کینیڈا کے اپنے حالات, ادھر ٹورانٹو میں لوگوں سے بات ہوتی ہے تو اتنی زیادہ شدید مہنگائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ کے امریکہ آنا چاہتے ہیں. تو بھائی یہ ساری جو ہے نا دنیا آپ کو الجھا کے رکھے گی. تھوڑا سا ٹیک اے مومنٹ, اسٹیپ بیک, اور تھوڑا سا آپ اس مائنڈ فریم میں آ جائیں کہ بس جو ہے جیسا ہے الحمدللہ. ڈونٹ لیٹ اٹ گیٹ ٹو یو. ٹھیک ہے, ٹریفک میں پھنسنا از اے ڈفرینٹ اسٹوری, مگر اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا کہ انسان گالیاں دے جا رہا ہے, اپنا موڈ خراب کر رہا ہے, برابر والے کا موڈ خراب کر رہا ہے, از اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹوری. اس کا نہ صرف آپ کی اپنی پرسنل ہیلتھ پہ, مینٹل ہیلتھ پہ امپیکٹ ہے, ایز اے سوسائٹی, ایز اے کمیونٹی آپ کی نگیٹیوٹی کا آپ کے پورے ملک کے اوپر امپیکٹ ہے. ظاہر سی بات ہے, جب لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہوتا ہے, مایوسی ہوتی ہے, تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ سفر کرتی ہے, آپ کی ریئل اسٹیٹ سفر کرتی ہے, آپ کی بزنس انویسٹمنٹ ہر چیز سفر کرتی ہے. اور یہ تو ساری دنیا کی بات ہے نا. آخرت میں تو نو ڈاؤٹ کہ صبر کرنے والے کا جو ریوارڈ ہوگا, اس کا جو بینیفٹ ہوگا, اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو دنیا میں بھی دیتا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نوٹس کرو گے کہ اللہ کا شکر کرو گے, اللہ کا صبر سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور دے گا, اور انشاءاللہ آپ کا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. تو اس بات پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے ہمیں. مجھے ایسا لگا کہ I don't know یہ کہاں سے ہمارے سوسائٹی میں آ گیا ہے. if it's being fed into our society by people who don't want us to do well, جو ہمارے دین کے, ہمارے ملک کے دشمن ہیں, یا ان جنرل پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر یہ نیگیٹیوٹی کا ایک دور آیا ہوا ہے. I don't know. مگر جہاں بھی جاؤ, پاکستان میں مور سو دین ادر کنٹریز بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے. حالانکہ ایز اے سوسائٹی گلوبل اسکیل کے اوپر دیکھو تو آج انسان جتنا کمفرٹیبل ہے, جتنا اس کے پاس اللہ کی بلیسنگز ہے, اتنی کبھی بھی نہیں تھی. رائٹ, لائک آج انسان پچھلے 50 سال, 100 سال, 200 سال کے مقابلے میں بہتر کھا رہا پی رہا ہے, بہتر کپڑا پہن رہا ہے, زیادہ کمفرٹ میں ہے, زیادہ گھوم رہا پھر رہا ہے. ہیلتھ کیئر پچھلے 100 سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانس کر گئی ہے. ہیومن سفرنگ اتنی زیادہ نہیں ہے. ہر فرنٹ پہ انسان ترقی کر رہا ہے, مگر انسان کی شکایتیں بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہیں. وہ جو دین کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ یہی بولتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے, غفور و رحیم ہے, تو سب کو رزق کیوں نہیں دے دیتا, اور دنیا میں تکلیفیں ہی کیوں ہیں, وغیرہ وغیرہ. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں بالکل کھلے ہاتھ سے سب کو رزق دے دوں گا تو یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی باغی بن جائے گی. اور یہ بالکل ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پیٹ جتنے بھرتے جا رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں. ناٹ جسٹ مسلمس, آپ کرسچنس کے اندر بھی دیکھ لیں, پچھلے 20-30 سال میں انہوں نے جتنی ترقی کی ہے, اپنے دین سے, اپنے خدا سے, اپنے نبی سے بالکل ہٹ گئے ہیں. آج کل کے میجورٹی لوگ جو ڈفرینٹ ریلیجنس کے, they're not following their religion anymore. تو
جتنے بھی پازیٹیوز ہوں نیگیٹیوز ہوں پریشانیاں ہوں، تھوڑا سا صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کریں، ان کو ساری چیزوں کو بہت زیادہ اپنے ذہن کے اوپر نہیں لینے دیں. اگر انڈے نہیں افورڈ ہو رہے تو میں نہیں کھاؤں گا انڈے، what the hell، صحیح ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو صبر استقامت سے کام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی ضرور فائدہ ہوگا، مگر آخرت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا. تھوڑا سا غور کریں، فکر کریں، اللہ تعالیٰ کچھ ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم.